فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ اس کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو خدا نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون ماں اپنی بیوی آسیہ کے نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا اور وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ نظر آیا، دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ وارفتہ ہو گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورگلایا اور کہا کہ ممکن ہے کہ یہی وہ بچہ ہو جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، یہ کیا معلوم کہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے اور تجھے اس بچہ سے اندیشہ ہے تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچہ کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچہ کی جدائی میں بے قرار تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کے تجسس کرنے اور معلوم کرنے کے صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے، آپ کی تلاش میں تھی، حتیٰ کہ یہ پتہ چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو فرعون سے کہنے لگی کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلائی اور جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے اس کی خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا تو اس بچہ کی کون ہے؟ تو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ پی لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پاک صاف عورت ہوں اور میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ عورتوں کا دودھ نہیں پیتے اور وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے کر آئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا
کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعہ ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کا زمانہ تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانہ میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دے دیتا تھا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئی اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پیا اور اپنی ماں کو پہچان کر انہی کا دودھ پی کر یہ بتا دیا کہ نبی بچپن میں بھی ایسا علم و عرفان رکھتا ہے جس سے عوام محروم ہوتے ہیں۔ انبیاء کو اپنی مثل بشر کہنے والوں میں سے اگر کسی کو بچپن میں کتیا کے دودھ بھی نہ ڈالا جائے تو وہ بھی کتیا کا بھی دودھ پینا شروع کر دے گا، مگر نبی کی شان یہ ہے کہ وہ بچپن میں اپنی ماں کے سوا کسی دوسری عورت کا بھی دودھ نہیں پیتا۔ پھر انبیاء کے مثل ہونے کا دعویٰ کرنا کس قدر جہالت کی بات ہے۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کو فلیری کا مرض تھا۔ فرعون نے اس کا بڑا اطباء سے علاج کروایا مگر وہ اچھی نہ ہوئی۔ آخر فرعون نے کاہنوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی شفا دریا سے ملے گی۔ چنانچہ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی آسیہ اور فرعون کی بیٹی دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا آیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے سامنے لایا گیا اور کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نظر آئے جو اپنے انگوٹھے کو چوس رہے تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے لگے اور اس نے انہیں اٹھا لیا، اور فرعون کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اسے بھی یہ نورانی بچہ بڑا پیارا لگا، اور اس نے آپ کے دہنے مبارک کی تھوکے مبارک لے کر اپنے بدن پر مل لی۔ وہ اس تھوکے مبارک کے اثر سے فرعون کی بیٹی کا فلیری کا مرض فوراً جاتا رہا۔ انبیاء کرام کی تھوکے مبارک بھی دافع البلا ہوتی ہے، اور پھر جن لوگوں کی تھوک بیماری کے خطرناک جراثیم کا گھر ہو وہ ان نفوس قدسیہ کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 30 برس کے ہو گئے تو ایک دن فرعون کے محل سے نکل کر کے شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے 2 آدمی آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھے۔ ایک تو فرعون کا باورچی تھا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ فرعون کا باورچی لکڑیوں کا گٹھا اس دوسرے آدمی پر لاد کر اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ فرعون کے باورچی خانہ تک لکڑیاں لے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو فرعون کے باورچی سے فرمایا اس غریب آدمی پر ظلم نہ کر، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا تو وہ ایک ہی مکہ سے اس فرعونی کا دم نکل گیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ انبیاء کرام مظلوموں کے حامی بن کر تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی سیرت و صورت اور زور و طاقت میں بھی سب سے بلند و بالا ہوتا ہے، اور نبی کا ایک مکہ امتیازی مکہ تھا کہ ایک ہی مکہ سے ظالم کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت حاضر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک ایسا تماچا مارا کہ ملک الموت کی آنکھ نکل آئی۔ ملک الموت فوراً واپس پلٹا اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگا، الہی آج تو نے مجھے ایک ایسے اپنے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، یہ دیکھ اس نے مجھے تماچا مار کر میری آنکھ نکال دی ہے۔ خدائے تعالیٰ نے ملک الموت کی وہ آنکھ درست فرمائی اور فرمایا میرے بندے موسیٰ کے پاس پھر جاؤ اور ایک بیل ساتھ لیتے جاؤ، اور موسیٰ سے کہنا کہ اگر تم چلنا چاہتے ہو تو اس بیل کے پشت پر ہاتھ پھیرو، جتنا بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے ہی سال اور زندہ رہ لینا۔ چنانچہ ملک الموت بیل لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور اس کی پشت
پشت پر آپ ہاتھ پھیرے، جتنا بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال اور زندہ رہ لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اس کے بعد پھر تم جاؤ گے؟ عرض کیا ہاں۔ تو پھر فرمایا پھر ابھی چلو، ابھی لے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ چاہے تو ملک الموت کو بھی تماچا مار دے اور اس کی آنکھیں نکال دے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو مرنا چاہے تو ملک الموت قریب آتا ہے، اور اگر نہ مرنا چاہے تو ملک الموت واپس چلا جاتا ہے۔ حالانکہ عوام کی موت اس شعر کے مصداق ہوتی ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر کے جب حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے بات سنتے اور آپ کا اتباع کرتے، آپ فرعونیوں کے دین کی مخالفت فرماتے۔ رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونی جستجو میں ہوئے۔ پھر فرعون کے باورچی کا موسیٰ علیہ السلام کے مکہ سے مارا جانا بھی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ فرعونیوں میں سے ایک مرد نیک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی تھا، وہ دوڑا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا کہ آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکل پڑے اور مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شیس علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، یہ شہر فرعون کے حدود سلطنت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی ہمراہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی ہمراہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے، آپ کی 2 لڑکیاں تھیں اور بکریاں آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کنویں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اور حضرت شیس علیہ السلام کی 2 لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ الگ روک کر وہیں کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچا رہے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پاس ہی جو ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا، جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں سے ڈول کھینچا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ گھر جا کر ان 2 لڑکیوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا ابا جان، ایک بڑا نیک اور قوی نووارد مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کر ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ بڑی صاحبزادی چہرہ کو آستین سے ڈھکے ہوئے اور جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے چل پڑے اور ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ نے پردے کا اہتمام سے فرمایا اور اسی طرح تشریف لائے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ نے فرعون کا حال اور اپنی ولادت سے لے کر کے فرعون کی باورچی کے بارے میں بات جانے تک سے سب کا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی فکر نہ کرو، تم ظالموں سے بچ کر چلے آئے اور اب یہی میرے پاس رہو۔ ظالم اور مغرور حاکم اللہ والوں کے در پہ آزار ہوتے ہیں اور اللہ والے مصائب و آلام کی برداشت فرما لیتے ہیں مگر اشاعت حق سے نہیں رکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان حق کو بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 برس تک رہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اتنے عرصے کے بعد اب حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ راستے میں جب آپ رات کے وقت ایک جنگل میں پہنچے تو راستہ گم ہو گیا، اندھیری رات اور سردی کا موسم تھا۔ اس وقت آپ نے جنگل میں دور ایک چمکتی ہوئی آگ دیکھی اور بیوی سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں وہ دور آگ دیکھی ہے جو میں وہاں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ خبر ملے اور تمہارے تاپنے کے لیے کچھ آگ بھی لا سکوں۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی کو وہیں بٹھا کر اس آگ کی طرف چلے اور جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا، اور جتنا اس کے قریب جاتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور جب ٹھہر جاتے ہیں تو وہ بھی قریب ہو جاتا ہے۔ آپ اس نورانی درخت کے اس عجیب حال کو دیکھ رہے تھے اور اس درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں سارے جہانوں کا رب اللہ ہوں، تم بڑے پاکیزہ مقام میں آ گئے ہو، اپنے جوتے اتار ڈالو اور جو تجھے وحی ہوتی ہے کان لگا کر کے سنو، میں نے تجھے پسند کر لیا ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 اور پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 7 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نبوت اللہ کی عطا محض ہے اور اس میں محنت اور کسب کی دخل نہیں، یعنی نبوت کسی کو پورا کرنے اور محنت کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس شرف سے مشرف فرما دیتا ہے۔ جسے موسیٰ علیہ السلام کے گئے آگ لینے کو اور آئے نبوت لے کر، اور یہ سلسلہ حضور علیہ السلام تک جاری رہا ہے۔ پھر جو شخص یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے سے آدمی نبی بن سکتا ہے، وہ کس قدر جاہل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، خدا نے فرمایا اے موسیٰ ذرا اس عصا کو زمین پر تو ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ ایک خوفناک سانپ بن کر لہرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر پیٹھ موڑ لی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ خدا نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو پھر وہ وہی عصا بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ عطا فرما کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب فرعون کی طرف جاؤ اور اسے ڈراؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ کفر و طغیانی کو چھوڑ دے، اگر وہ معجزہ طلب کرے تو یہ عصا ڈال کر کے دکھا دینا۔ انبیاء علیہ السلام نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں، اور وہ ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو دوسرے ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرف نبوت سے مشرف ہو کر جب فرعون کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں اور حق و صداقت کا علم بردار ہوں، دعوی خدائی کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کا پرستار بن جاؤ۔ فرعون نے کہا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو لو دیکھو، آپ نے عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ جب آپ نے وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور زرد رنگ منہ
کھولے ہوئے زمین پر 1 میل اونچا اپنے دم پر کھڑا ہو گیا، اور ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور ایک قصر شاہی کی دیوار پر رکھا۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ وہ ہزاروں آدمی کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر کے چیخنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تجھے رسول بنایا ہے، اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا تو وہ مثل سابق عصا تھا اور فرعون کی جان میں جان آئی۔ پیغمبر بڑی شان و شوکت اور عظیم طاقت کا مالک ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑے بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوا اور وہ بڑا گھبرا گیا۔ فرعون کے درباری فرعون سے کہنے لگے کہ موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ کر آیا ہے، اب تم بھی اپنی ساری مملکت سے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلہ میں لاؤ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمی ساری مملکت سے بھیج دیے اور وہ ہر مقام سے جادوگروں کو جمع کر کے لائے ہیں۔ جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ فرعون نے پوچھا دن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے میلے کا دن مقرر ہوتا ہے۔ یہ فرعونیوں کا ایک ایسا دن تھا جس دن وہ زینتیں کر کے دور دور سے جمع ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے مقرر فرمایا کہ یہ روز ان کی غایت شوکت کا دن تھا۔ اس دن کو مقرر کرنا سب لوگوں پر حق واضح کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام مقررہ پر پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ ہزارہ کے اس اجتماع میں ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی۔ جب ڈالی تو وہ سب کے سب سانپ بن گئے اور دوڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میلوں کے در میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا اور وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی تمام سحرکاریوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے جمع کی تھی، جو سانپ بن کر پھر رہی تھی اور جو 300 اونٹ کا بوجھ تھی، سب کا خاتمہ کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح وہ پھر عصا بن گیا اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں ہے، قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر آسمانی ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ سب کے سب آمنا برب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ ساری خدائی ایک طرف، فضل الہی ایک طرف کے مصداق، ساری دنیا مقابلہ کو آ جائے مگر فتح و نصرت اس طرف ہوگی جس طرف تائید حق ہوگی اور باطل کو کبھی فروغ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا اژدہا بن جانا دیکھ کر فرعون کے خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور کی شرکس قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بد دعا فرمائی اور وہ عرض کیا کہ الہی، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم بھی عہد شکن اور مغرور ہو گئی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھر میں پانی اس کی گردنوں تک آ گیا اور ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔
सनीचर से सनीचर तक 7 रोज तक ऐसी मुसीबत में मुब्तला रहे। और कुदरत खुदाबंदी का करिश्मा देखिए कि बावजूद ये कि बनी इसराइल के घर उन फिरौनियों के घरों से मुत्तसिल थे, मगर बनी इसराइल के घरों में पानी ना आया। जब ये लोग आजिज हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि हमारे लिए इस मुसीबत से टल जाने की अपने रब से दुआ फरमाइए, ये मुसीबत टल गई तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो तूफान की मुसीबत रफा हो गई। ये पानी जो हमारे लिए मौजिब हयात है, जब अज़ाब इलाही बन जाए तो हमारी जानों और मालों के लिए तबाही का मौजिब बन जाता है। और पानी का इस तरह का सैलाब हमारे अपने आमाल बद का नतीजा होता है। और ये भी मालूम हुआ कि खुदा के मकबूल और प्यारों की दुआओं से बड़े बड़े अजाब टल जाया करते हैं। फिरौन की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताया तो मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से उन पर पानी का अजाब आ गया, जिसमें वो बुरी तरह घिर गए। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ही से इल्तिजा करने लगे, इस अजाब से टल जाने की दुआ कीजिए, हम आप पर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो पानी का अजाब टल गया और वो वही पानी रहमत की शक्ल में तब्दील होकर ज़मीन की सरसब्ज़ो शादाबी का मूजिब बन गया। खेतियाँ खूब हुई, दरख्त खूब फैले, इस तरह की सरसब्जी पहले कभी ना देखी थी। फिरौनी कहने लगे कि ये पानी तो नेमत था, हमें मूसा पर ईमान लाने की क्या हाजत है। चुनांचे वो मगरूर अपने अहद से फिर गए, अपने वादे से पलट गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए बद्दुआ की और एक महीना आफियत से एक महीना आफियत से गुजर जाने के बाद अल्लाह ने फिर उन पर टिड्डियां भेज दी, जो खेतियां और दरख्तों के फल हत्ता के फिरौनियों के दरवाजों पर छतें भी खा गई। और कुदरत हक का करिश्मा देखिया कि टिड्डियां फिरौनियों के घरों में तो घुस आए, मगर बनी इसराइल के घरों में मुतलक ना गई। तंग आकर उन मगरूरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर इस अजाब से भी टल जाने की इल्तिजा की और वो वादा किया कि ये बला टल जाए तो हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो वो भी बला टल गई, आज़ाब से दूर हो गया। फिर मगर काफिरों का कुफ्र बदस्तूर रहा और वो फिर अपने हद से फिर गए। इंसान की हद से ज़्यादा सरकशी पर अल्लाह ताला किसी कमज़ोर मखलूक से उसे तबाह कर देता है। और गाफिल इंसान मुसीबत के वक्त तो अल्लाह की तरफ रुजू कर अहद कर लेता है, मगर मुश्किल रफ़ा हो जाने के बाद भी वही चाल बेढंगी इख्तियार कर लेता है। और ये बात बड़ी ख़तरनाक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से फिरौनियों पर जो अल्लाह का अज़ाब आ गया और फिरौनियों की सब खेतियां और दरख्त फल और उनके घरों के दरवाजे और छत तक खा गई। फिरौनियों ने आजिज़ आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये अज़ाब टल जाने की इल्तिजा की और हज़रत मूसा पर ईमान लाने के लिए वादा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और आपकी दुआ से ये अज़ाब टल गया, मगर फिरौनी अपने अहद पर कायम ना रहे और ईमान ना लाए। उन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बद्दुआ फरमाई और फिरौनियों पर जुओं का अज़ाब नाजिल हो गया। जुओं का अज़ाब नाजिल हो गया, जो जुएं फिरौनियों के कपड़ों में घुसकर उनके जिस्मों को काटते और उनके खाने में भर जाती थी और घुन की शक्ल में उनके गेहूं की बोरियों में फैल कर उनके गेहूं को तबाह करने लगे। अगर कोई 10 बोरी गेंदू की चक्की पर ले जाता तो तीन सेर वापस लाता। और फिरौनियों के जिस्मों पर इस कसरत से चलने लगी कि उनके बाल भुएं पलकें चाट के जिस्म पर चेचक की तरह दाग कर दिए और उन्हें सोना दुश्वार कर दिया। ये मुसीबत देखकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये बला जाने की इल्तिजा की और ईमान लाने का फिर वादा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और ये भी बला टल गई, मगर वो काफिर अपने अहद पर कायम ना रहे और कुफ्र से बाज ना आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए बद्दुआ की तो अल्लाह ताला ने अब
उन पर मेंढकों का अजाब नाजिल किया। और हाल ये हुआ कि आदमी बैठता था तो उसके गोद में मेंढक भर जाते थे, बात करने के लिए मुंह खोलता था तो मेंढक कूद कर मुंह में पहुंच जाता था। हांडियों में मेंढक, खानों में मेंढक, चूल्हों में मेंढक, और फिर भर जाते थे और आग बुझ जाती थी। लेटते तो मेंढक ऊपर सवार होते थे। इस मुसीबत से फिरौनी रो पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अब की बार हम पर अपने अहद पर कायम रहेंगे और पक्की तौबा करते हैं कि हमसे मुसीबत टाल लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई और ये अजाब भी रफा हुआ। मगर तमाशा देखिए कि वो काफिर फिर भी अपने हाथ पर कायम ना रहे और अपने कुफ्र पर बदस्तूर डटे रहे। काफिरों के वादे का कोई एतबार नहीं और बार बार अहद शिकनी करना काफिरों का काम होता है।